السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ لفظی ترجمہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر مزدادوا وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں، یکن ہے، اللہ لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم یہ کہ ہدایت دے انہیں، سبیلاً راستے کی، بشری خوشخبری دے دیجئے، المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیماً دردناک۔ الذین وہ جو، یتخذون بنا لیتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم پاس ان کے، العزت عزت، فإن العزت تو بے شک عزت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ جی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ یہ یہود کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور منافقین کے بارے میں بھی، کہ جب وہ اپنا فائدہ دیکھتے تو ایمان لے آتے، اور جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کفر اختیار کر لیتے، اس لیے جب ان کا دل کرتا ایمان لے آتے اور جب دل چاہتا وہ کفر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی حالت میں پڑے رہے اور وہ کفر میں بہت آگے تک بڑھ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لیغفر لہم نہیں ہے کہ اللہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ ایسے لوگوں کو نہ اللہ تعالیٰ بخشیں گے اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 138 میں، بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما، ایسے منافقین کو اللہ تعالیٰ کہنے کی خوشخبری دے دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 139 میں، وہ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، ایبتغون عندہم کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزت تو بے شک عزت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری۔ کچھ منافقین بھی ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کی یعنی کہ آ کے منافقین کو، یہود اور قریش کو بتاتے، کافروں کو بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ جو لوگ مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں عزت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، فإن العزت للہ جمیعا تو بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری۔ کیونکہ بظاہر تو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری واہ واہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کی باتیں آ کر منافقین کو، کفار کو بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی نہ عزت اسلام مسلمانوں کے سامنے رہتی ہے اور نہ ہی کفار کے سامنے، کیونکہ عزت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے اور ساری کی ساری ہے۔
آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ منافقین کو کیا ہوا، عذاباً علیما، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی منافقت کی کوئی ہمارے اندر ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی کہ ہم کسی کی باتیں جا کے کسی کو بتائیں، ہم کہیں اپنے اسلام اپنے دین کے ساتھ مذاق تو نہیں کریں، اس کے ساتھ جھوٹ تو نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم سے مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن چھپ کے ان سے رہتے ہیں یا ہم اپنے دین کی باتیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔